آج آپ کے سامنے 3 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر تشریح کے ساتھ رکھنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان احادیث میں جو روشنی، نور، برکت اور اجالے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیوں کا سبب اور بہت ساری پریشانیوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سرور باطن کا ایک بہت بڑا سبب و ذریعہ ہوگا۔ حضرت عبید اللہ بن محسن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ بالکل امن میں تھا، اس کے ماحول میں، اس کے قبیلے میں، اس کے گھر کے اندر چین اور قرار تھا، کوئی ناگہانی آفت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اٹھتے ہی اس کو بے چینی، پریشانی اور دکھ اور تکلیف دیتی، بد امنی نہیں تھی، وہ آرام کے ساتھ اٹھا، سکون اور طمانینت کے ساتھ اس نے صبح کا آغاز کیا، معافن فی جسدہ، اور اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی، اللہ نے اس کو عافیت سے رکھا، وہ صحت کے ساتھ اور امن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ اندہ قوت یوم ہی، اور اس دن کی ضرورت کا کھانا اس کے گھر میں موجود تھا۔ یہ تیسری چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَا بِحَذَافِیرِہَا، تو فرمایا کہ دنیا تمام تر پہلوؤں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس کے ہاں جمع ہے، یعنی اس کو پھر کوئی کمی نہیں ہے اگر اس کو یہ 3 چیزیں میسر آ گئیں۔ سب سے پہلی چیز کہ صبح اٹھا تو اس کے گھر میں امن تھا۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت امن ہے۔ بد امنی، بے چینی اور معاشرے کے اندر پھیلا ہوا انتشار، یہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور اگر انسان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو تو اب مجھے آپ بتائیے کہ باقی چیزیں تمام کی تمام میسر بھی ہوں تو ان سے تلذذ تو حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کی بنیادی ضرورت امن ہے، اور پھر اگر صحت نہیں ہے تو ڈھیر ہوں دولت کے تو وہ کس کام کے۔ اور تیسری بات کہ انسان کے پاس صحت بھی ہے اور امن و امان میں بھی ہے، لیکن کھانے کو ایک دن کی روزی بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پیٹ تو تقاضا کرتا ہے۔ بھوک جب ستاتی ہے تو انسان اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شخص صبح جب بیدار ہوا تو تینوں چیزیں اسے میسر تھیں۔ ایک تو امن و امان کی صورتحال تھی، دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے جسم میں کوئی بیماری نہیں پاتا تھا، خیریت کے ساتھ اٹھا، عافیت کے ساتھ بیدار ہوا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا۔ تو فرمایا کہ اس کو دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ شکوہ نہ کرے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ تینوں چیزیں مل گئیں تو اللہ نے اس کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ آج کا انتظام اس نے تمہارے لیے کر دیا ہے نا، تو کل کا بھی ہو جائے گا۔ آج اگر صحت ہے تو اللہ کل بھی عطا کر دے گا۔ آج اللہ جل شانہ نے امن اس کے لیے میسر فرمایا ہے تو کل کا دن بھی اس سے توقع رکھنی چاہیے کہ ایسے ہی گزرے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر میسر ہیں اور پھر بھی انسان شکوے کی زبان کھولے تو وہ اس کو ناشکرا کہا جائے گا، اور اگر کوئی ان چیزوں کے میسر آنے پر اللہ کا شکر گزار ہو اور اس کا سر اللہ کے حضور شکرانے میں جھک جائے تو اللہ اس کو اور زیادہ رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تو یہ ایک تو اس حدیث میں ہمیں توکل سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ پر راضی رہنے کا سبق دیا گیا، خام خواہ ہمیں واویلا کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ اپنی سہولت، اپنی طاقت کے مطابق رزق کمانے کے اندر مشغول رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا تھکا لینا اس کے لیے کہ زندگی ہی تلخ ہو جائے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔
آج کی تاریخ میں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ضرورتیں ہیں، ان میں سے بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، وہ ہماری ذاتی طور پہ خود ساختہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یا معاشرت نے خود ساختہ چیزوں کا اتنا بوجھ ہمارے اوپر لاد دیا ہے کہ وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق سادگی اختیار کرتا ہے اور میانہ روی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو ان حالات کے اندر بھی زندگی تلخ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو اور ان کی دولت، ان کا مال، ان کو میسر نعمتوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو خام خواہ تھکانے لگ جاتے ہیں اور ایک اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو اس حال میں صبح ملی کہ وہ امن و امان میں تھا، اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ نصیب ہو گیا تو وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت فرمائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم، فلاح اس نے پائی جس کو اسلام کا نور نصیب ہو گیا۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا کے اوپر عطا کی گئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں آخرت میں عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہے۔ جو اس دنیا میں اسلام سے، ایمان سے محروم رہا تو وہ حقیقی محروم ہے۔ ہوا میں اڑے، چرخ پہ جھولے، دنیا کی ساری مال و دولت کا مالک بن جائے اور عالی منصبوں کے اوپر فائز المرام رہے، دنیا اس کو سیلوٹ کرے، عزت وقار کی مسند پہ بیٹھا ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے، لیکن اگر اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے، کوڑی مول نہیں اس کا، تو سب سے بڑی دولت اس دنیا کے اوپر جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ اسلام ہے، ایمان کی دولت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا قد افلح من اسلم، فلاح اس نے پائی جس کو اسلام مل گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ افلح ہے، یعنی وہ کامیاب ہوا۔ فلاح کا لفظ جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے، اور ہم سب لوگ اس لفظ سے اچھی طرح آگاہ ہیں، شناسا ہیں۔ ہر روز ہمیں ہر نماز کے لیے پکاری گئی اذان میں 2 مرتبہ دعوت فلاح دی جاتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو ہمیں کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور فلاح دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی وہ سرخرو اور کامیاب ہو گیا، اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جس کو اسلام کا نور دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں کافر نقصان میں ہے، اس نے فلاح نہیں پائی، چاہے اس نے دولت کے جتنے مرضی ڈھیر جمع کر لیے، تو وہ خسران میں ہے، فلاح میں نہیں ہے۔ وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، ایک تو اس کو اسلام ملا، اور دوسرا اس کے پاس گزارے کا رزق میسر تھا، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی تھی، وہ فاقوں سے مر نہیں رہا تھا، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، اس کا بدن برہنہ نہیں تھا، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر تھے، پرانے سے ہی، بہت مہنگے نہیں، واجبی سے ہی صحیح، اس کو جو ضروریات زندگی ہے وہ میسر ہیں، اور گزارے کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوں، اسلام کی دولت اور گزارے کا رزق۔ اب تیسری بات کیا فرمائی؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جل شانہ نے اس کو یہ جو عطا کیا ہے اس پر وہ مطمئن ہے، اور اس پر وہ قناعت کرتا ہے، اس پر وہ راضی ہے کہ مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں واہ واہ خوش ہوں اس پر۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا، یعنی ایمان کا نور نصیب ہے، اسلام کی دولت میسر ہے، اور ضرورت کی روزی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور اس پر وہ راضی بھی ہے، اس پر وہ قانع بھی ہے، خوش ہے کہ مالک میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ اللہ سے زیادہ کی اگر وہ طلب کرے
اور کوشش اور سعی کرے تو شریعت اس سے بھی نہیں روکتی، لیکن جتنا اس نے عطا کر رکھا اس پہ بھی تو راضی رہے، اس پہ بھی تو خوش رہے۔ اگر نہیں خوش رہے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ نے تو جو مقسوم اس کے لیے کیا ہے، جو لکھا ہے وہی ملے گا اس کو، تو اب وہ الٹی چھلانگے بھی لگائے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کوشش کرے، اللہ سے دعا مانگے، اس کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ کہے مالک میری ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو مجھے اس کے لیے اپنی جناب سے رزق بھی وسیع عطا کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے کام کو، کاروبار کو پھیلانے کی سعی کرے، کوشش کرے، لیکن اپنے اوپر مسلط نہ کر لے۔ یہ اس کے ذہن، دل، دماغ میں ہونا چاہیے کہ مالک جہاں تو مجھے رکھے گا میں رہوں گا وہاں راضی، لیکن تو کرم کر کے مجھے اور زیادہ عطا کر دے۔ تو پھر وہ جس حالت میں ہے اس حالت میں بھی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوگا، اور اللہ اس کی حالت اگر بہتر فرما دے تو اس میں بھی اس کو خوشی اور شکر کی کیفیت نصیب ہوگی۔ اور اگر وہ قناعت کا نور نہیں پائے گا تو وہ جس حالت میں ہے اس حالت کے اندر بھی وہ دکھی، پریشان، ہر وقت ٹینشن میں ہوگا۔ اور اگر اس کو زیادہ بھی عطا کر دیا گیا تو یہ جو بیماری اس کو لگ گئی، ناشکری کی، ہر وقت عدم اطمینان کی، وہ آگے چلا گیا، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، تو آگے تو بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ کبھی بھی اس مرض سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ وہ کروڑ پتی بھی ہو جائے گا، ارب پتی بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ تو نفس کی کمینگی یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا، طوبی لمن ہدی الی الاسلام، جس کو ہدایت اسلام نصیب ہوئی اس کو مبارک ہو۔ ایک تو طوبہ سے حضور نے مبارک دی، اور شارحین نے لکھا ہے کہ طوبہ جنت کا درخت بھی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو جنت کا وہ درخت نصیب ہوگا۔ اور جنت کا درخت کوئی ان درختوں کی طرح تھوڑا ہے کہ ایک جگہ پہ ہو اور تھوڑا سا سایہ ہو۔ جنت کے درختوں کے اتنے لمبے اور گھنے سائے ہیں کہ سواری کے اوپر بیٹھ کے کوئی چلے 500 سال تک چلتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ تو جس کو جنت میں ایک درخت بھی مل گیا تو اس کو جاگیریں مل گئیں، اللہ اکبر۔ اور جس کو پھر باغات ملیں گے تو وہ اس کی پھر کیا نعمتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا طوبہ، یعنی ایک تو اس کو جنت کا درخت طوبہ نصیب ہو، یا پھر اس کو مبارک ہو، لمن ہدی الی الاسلام، جس کو ہدایت اسلام دی گئی، وکانا عیشہ کفافن، اور اس کی زندگی کفایت کی تھی، جو ضرورت تھی اس کی وہ ہی پوری ہو رہی تھی، بس گزارا ہو رہا تھا، محتاج نہیں ہوا تھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں تھا، بس گزر اوقات ہو رہی تھی۔ وَقَنَّعَ، اور اس پہ وہ مطمئن بھی تھا۔ یہ مطمئن ہونا اوقع ہے، چونکہ جس حالت میں وہ رکھے اس حالت میں تو رہنا پڑے گا ہی، وہ کیا کرے گا، لیکن اس حالت میں رہ کے اس پر مطمئن ہونا، اصل یہ وہ چیز ہے کہ بندہ کہے کہ مالک میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کی اس تقسیم پہ، اس کے دیے گئے پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب کا ایک اور فرمان ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، کہ بندے تجھے ضرورت بھی تھی اور پھر بھی تو میرے دیے پہ راضی ہو گیا، تھوڑے پہ راضی ہو گیا۔ دیکھو اللہ کے ہاں کیا کمی ہے، تھوڑا دے دے یا زیادہ دے دے، لیکن اگر وہ تھوڑا دیتا تو وہی جانتا ہے کیوں دیتا ہے، اور اگر وہ زیادہ دیتا ہے تو وہی جانتا ہے کیوں دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کو اتنا فراواں مال دیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو اتنا مال ہو، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس کوئی فہم ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو وہ جس طرح چھت پھاڑ کے دینے والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے ملازمین اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کام کا آدمی نہیں ہوتا۔ میاں صاحب نے کہا تھا بے وقوفاں دے نوکر ویکے دانش مند سے آنے، تو بڑی دولت دے دیتا ہے
اور بعض بہت پڑھے لکھے سمجھدار معاملہ فہم لیکن بیچارے بمشکل اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کی تقسیم ہے۔ ہاں اگر قناعت مل گئی، شکر گزاری کا جذبہ مل گیا، وہ جس کو زیادہ دیا اس کو بھی اور جس کو کم ملا اس کو بھی، تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی ہے، وہ پھر فالح ہے۔ چونکہ اگر وہ یہ جذبہ دے دے تو پھر گزارے کے رزق پر بھی قناعت، اللہ پہ راضی رہنے کا جذبہ اور توفیق بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اگر یہ نور نصیب نہ ہو قناعت کا اور اللہ پہ راضی رہنے کا، تو پھر کروڑوں اربوں کے باوجود بھی انسان ناشکرا ہی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بس چل ہی نہیں رہا جی، آج کل ہیں ہی بہت مشکلات۔ میں ایک دفعہ ایک سفر پہ تھا تو ایک شخص مجھے ملا، کوئی تقریب تھی، اس کے بعد مصافحہ کرتے ہوئے تو جس طرح ایک روٹین کے ساتھ کیا حال ہے کیسے ہیں، تو اس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے، لوگ مل رہے تھے تو میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کیسے ہیں جناب، کیسی طبیعت ہے۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جب ہاتھ اٹھایا تو یہاں سے اس کی قمیض پھٹی تھی، لٹک رہی تھی۔ تو اس کے اس انداز سے میں رک گیا اور میں اس کو کہا کہ آپ مجھے دوبارہ ملیے گا۔ جب لوگوں سے ملاقات ہوگی تو پھر میں نے کہا اور سنائیں کیسے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس 6 کنال زمین ہے، اس میں تھوڑی سی کاشت کر لیتا ہوں، اور اس زمین سے میں نے 10 مرلے جگہ مسجد کے لیے وقف کی ہے اور میں خود مسجد بنا رہا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ کا گھر بن جائے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کماتا ہوں، کچھ بچوں کو دیتا ہوں اور کوئی بچتا ہے، اور کوئی اور بھی اگر تعاون کرتے تو اس کی مہربانی، ورنہ میرا عزم ہے کہ اس کو بنانا ہے۔ تو وہ کوئی عالی شان دنیاوی اعتبار سے تو نہیں بنے گی، لیکن جیسے بھی تو میری بس آرزو ہے کہ میں زندگی میں مسجد کو مکمل ہوتا دیکھ لوں بس۔ اب اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو یہاں سے پھٹی ہوئی قمیض لٹک رہی تھی، لیکن ایسے ہاتھ اس کا اللہ کا شکر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے، جو چین کی نیند اسے آتی ہوگی کسی اور کو آ سکتی ہے۔ تو اللہ پہ اگر آپ راضی رہنا سیکھ جائیں تو پھر جس حالت میں ہوں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اربوں خربوں کے بعد بھی وہ بعض کروڑ پتی ارب پتی ان سے رواجن ہی پوچھتے ہیں جناب کیسے حال ہے، وہ کہتے ہیں چل ہی رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ تو اس کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی خوشی، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص کتنا خوش ہے اپنے رب پہ، اور دوسرے کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کمانے کے باوجود، حالانکہ جب مہنگائی ہوتی ہے حالات تلخ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی اور چاندی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے، یعنی اس کی آواز ہی نکلی چل ہی رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پہ راضی رہنے کا مزاج پیدا کریں۔ اس نے یہ تھوڑا کیا کہ ہمیں زندگی دے دی، اس کا یہ تھوڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس کا یہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا نور اور جمال عطا کیا۔ باقی ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر تو اس کا کرم می کی طرح برس رہا ہے۔ یہ تو ہمارے مطالبے زیادہ ہیں، ہماری خواہشیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جو جانور ہیں ان کو جتنا دانہ چاہیے ہوتا ہے، جتنا چارہ چاہیے ہوتا ہے، یا گوشت خور جانور ہیں ان کو جتنا چاہیے ہوتا ہے روز اتنا لیتے ہیں اور مطمئن، اور اپنی کچھار میں، اپنے گھونسلے میں، اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، بات ختم۔ انسان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمع کرنے کے چکر کے اندر پریشان ہو گیا ہے۔ دنیا کے اوپر صرف 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان، دوسری چیونٹی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں، چاہے وہ پانی کی ہیں، وہ مخلوقیں خشکی کی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی ہیں، کوئی اپنا رزق جمع نہیں کرتا۔ ہم کتنا کھاتے ہوں گے، لیکن یہ ہاتھی کتنا روز کھاتا ہے؟ بڑی مچھلیاں، وہیل مچھلیاں ہیں، یہ اتنا کھاتی ہیں ٹنوں کے حساب سے، اور اللہ اس پانی میں ان کے لیے وہ میسر فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ ہنس پرندہ جو ہے یہ خالص سچے موتی کھاتا ہے، اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور اللہ روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے ہر ایک کو سچے موتی فراہم فرماتا ہے۔ تو ہم تو خام خواہ پریشان ہو گئے۔ ہاں ہمیں سعی کرنے کا کہا گیا ہے،
محنت کرنے. وہ پرندہ بھی اڑ کے جاتا ہے, شیر بھی اپنی کچھار سے نکل کے شکار کرتا ہے, سائی وہ بھی کرتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں قناعت کا نور عطا فرمائے, اور اس نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے اس میں کامل مکمل اطمینان عطا کرے, ہماری ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے. اور اس معاشرے کے اندر جس طرح معاشرتی نظم بن گیا ہے تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. کسی نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے بھی کہ میں بالکل سادگی سے کروں, لیکن ادھر سے مطالبے اور بہت کچھ ہیں, ہم اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں, تو اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس معاشرت میں رہنے کی وجہ سے, تو وہ پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں, لیکن اس دل کو قناعت سے خالی نہ ہونے دیں. اللہ سے جو اطمینان ہے اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں. باقی یہ اگر ضرورتیں بڑھ گئی ہیں تو یہ معاشرے نے بڑھائی ہیں, ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے. اور ہم جو کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے, تو ہم کچھ لوگوں کو آگے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے, ورنہ ہماری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے. اور اس پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی, انظروا الی من هو اسفل منکم, فرمایا اپنے نیچے دیکھو. نیچے دیکھنا شروع کر دو گے تم سکون میں آ جاؤ, اور جب آپ اوپر دیکھو گے تو آپ جہاں بھی چلے جاؤ گے تو کوئی اور اوپر ہوگا, تو اس کو دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں. حتیٰ کہ وہ جو دنیا کے ٹاپ 10 لوگ ہوتے ہیں, دنیا کے 10 امیر ترین لوگ, تو وہ بھی جو آگے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان میں بھی جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جاؤں. اور جو آخری والا ہوتا ہے جو سب سے دنیا کا امیر ترین کہلاتا ہے, تو وہ بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اگلے سال جب یہ فہرست بنے تو میں کہیں پچھلے نمبر پہ نہ آ جاؤں. تو یہ دوڑ اس لیے لگی ہوئی ہے, اور پیسے اتنے ہیں کہ شمار بھی نہیں ہے, دولت اتنی ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے. تو اطمینان دولت میں نہیں ہے, اللہ پر راضی ہو جانے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ دارین کی سعادتیں عطا کرتا ہے. بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اس ماہ منور کی برکتیں اللہ ہماری زندگیوں میں اتار